जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक बड़े करंट इशू के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि आजकल सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा जा रही है और सर्दियों में कुछ लोगों को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और बार बार आता है और प्रेशर के साथ आता है। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि ये क्यों आता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और ये किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ये जो काम हम सदका जारिया के तौर पे आप लोगों की बेहतर सेहत के लिए कर रहे हैं, ये आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कसरत बोल, पेशाब की ज़्यादती। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनके मसाना के उज़लात कमज़ोर हैं और वो मसाने की कमज़ोरी का शिकार हैं, ऐसे लोगों को पेशाब बार बार आता है और उनका कंट्रोल नहीं रहता और उनके जो अरादी उज़रात हैं वो मसाने को पूरा कंट्रोल नहीं करते और पेशाब की हाजत बार बार होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो असाबी कमज़ोरी का या किसी बीमारी की वजह से कमज़ोरी का शिकार हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है। और ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उनमें पेशाब की कसरत देखने में आती है। अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं तो फिर भी कम से कम 2-3 माह बाद अपनी शुगर चेक करवाते रहें ताकि इस मौजी मर्ज़ का बर वक्त पता चल सके। ऐसे लोग जो ठंडे मशरूबात, सर्द मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गन्ने का रस, कच्ची लस्सी, शरबत बजूरी या इस तरह की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उन लोगों को पेशाब की ज़्यादती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो नहार मुँह पानी पीते हैं, सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, नाज़रीन, ऐसे लोगों को दिन में बार बार पेशाब आता है। जो लोग पहले ही कमज़ोरी का शिकार हैं, सर्दी का शिकार हैं, जब वो निहार मुँह पानी पीते हैं तो उस वक़्त उनके जिस्म का टेम्परेचर, उनके मैदे का, उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, उनकी जिस्म की हरारत गरीज़ी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। ख़ासकर सर्दी में निहार मुँह पानी पीने से गुरेज करें। हाँ, अगर पेशाब की जलन है, पेशाब थोड़ा आ रहा है, आप सुफरावी मरीज़ हैं, गर्मी के मरीज़ हैं, तो फिर कुछ अरसे के लिए निहार मुँह पानी पीना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप सर्दी के मरीज़ हैं, आपके जिस्म में पहले ही सर्दी ज़्यादा है, हरारत की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो फिर निहार मुँह पानी पीना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे लोग जिनको मोहरों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ख़ासकर कमर के मोहरे या दुमची के मोहरे, वो अपनी जगह से आगे की तरफ खिसक गए हैं, तो उसकी वजह से दबाव पड़ने की वजह से मसाने पे पेशाब ज़्यादा आता है, बार बार आता है और उन उज़लात का कंट्रोल कम हो जाता है। नाज़रीन, ऐसे लोग जो शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज की अद्वियात रेगुलर ले रहे हैं, इन लोगों की मेडिसिन में पेशाब अवर गोलियां अक्सर शामिल होती हैं और उन अद्वियात के नतीजे में पेशाब ज़्यादा आता है।
تو ایسے مریض جو آپ کے پاس آئیں، پیشاب کی زیادتی کے مریض، کثرت بول کے مریض، تو ان کی ہسٹری میں آپ یہ ضرور چیک کریں، ان سے پوچھیں وہ کون کون سی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو اس مرض کی اصل وجہ کا پتہ چل سکے۔ ایسے عورتیں جو ورم رحم کی مریضہ ہیں، ان لوگوں میں یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں میں یہ عارضہ نفسیاتی طور پہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں ایک خوف ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی باہر جائیں گے تو رستے میں ہمیں پیشاب کی حاجت ہو جائے گی، تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے مسافر جو سفر کرتے ہیں اور ان کا سفر 2-3 گھنٹے کا ہے، وہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلیں گے، کچھ چند کلومیٹر کا فاصلہ کریں گے تو نفسیاتی طور پہ ان کو پیشاب کی حاجت ہوگی، اور اکثر 2-3 دفعہ ہوتی ہے سفر کے دوران۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ ایسے تاجر جو صبح سے لے کے شام تک دکانوں پہ بیٹھتے ہیں اور نزدیک ان کو واش روم کی سہولت میسر نہیں ہے، وہ ذہنی طور پہ ڈپریس ہوں گے کہ اگر ہمیں پیشاب آ گیا تو ہم کیا کریں گے، اور اسی ڈپریشن کے اور اسی ان کے خوف کے نتیجے میں ان کو اکثر پیشاب زیادہ آنے کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے۔ ناظرین، ایسے حجاج اکرام جو کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وضو کو لمبے عرصے تک برقرار رکھ سکیں، تاکہ وہ اپنی عبادات، اپنے ارکان حج یا عمرہ یکسوئی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پیشاب کی زیادہ حاجت نہ ہو اور ہم زیادہ عرصے تک اپنے وضو کو قائم رکھ سکیں۔ جب ان کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ان ارکان کو، ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے ان کو پرابلم محسوس ہوتی ہے۔ نمازی حضرات جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اس موسم میں اکثر لوگوں کو پیشاب کی زیادتی کی شکایت ہوتی ہے، بار بار آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنا وضو قائم رکھنے میں مشکل آتی ہے، یا پھر ان کو بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اور ان کو عبادت کرنے میں وہ یکسوئی، وہ مزہ نہیں آتا، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات کو 2-3 دفعہ اٹھتے ہیں، ان کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک دفعہ اٹھتے ہیں پھر ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی، خاص کر زیادہ عمر کے لوگ۔ تو رات کو 2-3 دفعہ اٹھنے کی وجہ سے صبح وہ فریش نہیں اٹھیں گے، تھکے تھکے ہوں گے، چڑچڑا پن، ذہنی تناؤ ان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ ایک عام آدمی 8 سے 10 گلاس پانی کے 24 گھنٹے میں استعمال کرتا ہے، اور اس کو کم از کم اتنی مقدار میں 2 سے 2.5 لیٹر پانی 24 گھنٹوں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک عام نارمل آدمی 24 گھنٹوں میں 8 سے 10 مرتبہ پیشاب کرتا ہے، جس کی مقدار تقریباً 3 لیٹر کے قریب ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نارمل ویلیو ہے۔ اگر اس سے زیادہ یا کم آئے اور تو آپ سمجھیں کہ آپ کثرت بول کے، کثرت پیشاب کے مریض ہیں۔
اور ایسے لوگوں کی علامات یہ ہیں کہ پیشاب ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، پریشر سے ساتھ آئے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پیشاب آیا تو وہ کافی عرصہ اس کو برداشت کر کے اس کو ضبط کر کے رکھ سکتے ہیں، ان کے عضلات اتنے ہیوی طاقتور ہوتے ہیں. لیکن جو کثرت بول کے مریض ہیں وہ اتنا عرصہ پیشاب کو روک کے نہیں رکھ سکتے. تو ناظرین، ایسے مریضوں کے لیے ہماری ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں، ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہوا میں نہ نکلیں بغیر کسی کام کے. اگر نکلنا ہو تو جرابوں کا استعمال کریں، پاؤں میں سر پہ ٹوپی کا مفرل کا استعمال کریں، گرم جرسی جیکٹ کا ساتھ استعمال کریں تاکہ وہ باہر نکل کر اپنے روزمرہ فرائض سر انجام دے سکیں اور سردی سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کون سی خوراک زیادہ استعمال کرنی چاہیے. ڈرائی فروٹ اس موسم میں ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. ایک عام آدمی ایک مٹھی پر ڈرائی فروٹ تقریباً 30 سے 50 گرام وہ صبح ناشتے میں استعمال کرے، جس میں پستہ، بادام، اخروٹ، کشمش، کھجور، کاجو یہ مکس ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز باری باری لیتے رہیں، تو انشاءاللہ اس مرض سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور آپ کا کثرت بول کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو معیز منقع کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ناظرین، معیز منقع وہ ہے جس کے اندر سے بیج نکال دیے جائیں، ہم اس کو معیز منقع کہتے ہیں. وہ 5 سے 10 دانے اگر وہ ڈیلی استعمال کریں تو ان کے یہ مسئلہ خوراک کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. کلونجی کا ڈیلی استعمال پیشاب کی زیادتی کے لیے بڑا مفید ہے. کریلے کا استعمال کریں، یہ پیشاب کی زیادتی کے لیے بڑی اچھی خوراک ہے اگر آپ خوراک میں اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، آپ سبزی جب استعمال کریں تو اس میں بکرے یا دیسی مرغی کا گوشت ضرور ڈالیں، کم سے کم ہفتے میں 2-3 دفعہ. اس سے آپ کثرت بول، پیشاب کی زیادتی، بار بار پیشاب آنے سے کافی حد تک صحت مند ہو جائیں گے. ناظرین، ایسے لوگوں کو اپنی خوراک میں صبح 2 سے 3 دانے آملے کے مربے کے استعمال کرنے چاہیے، تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہے. یہ تو تھی خوراک کی بات کہ ہم اس مرض کو خوراک سے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی ادویات سے علاج کی طرف. ناظرین، جو نسخہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت مجرب ہے، کافی دفعہ اس کو بنایا. ایسے لوگ جو حج یا عمرے کے لیے سردیوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ ٹھنڈے فرش پہ ان کو چلنا پڑتا ہے، یا ضعیف ہیں، زیادہ عمر کے ہیں، ان کو کثرت بول کی، پیشاب کی زیادتی کی مرض ہے، تو ان کو بھی بنا کے دیا تو ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. یہ ہمارے بڑے سینئر استاد حکیم اشرف شاکر صاحب کا بڑا اچھا نسخہ ہے. ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے سینئر ہیں اور ہمارے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کسی مریض کے لیے تجویز کیا تھا، تو اس برکت سے وہاں پہ بھی لوگوں کو فائدہ ہوا، یہاں آ کے بھی فائدہ ہوا، ہم نے بھی لوگوں کو وہ استعمال کروایا، تو ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں. تو آپ نسخہ نوٹ فرما لیں.
हलीला स्याह 100 ग्राम, किशनीज 50 ग्राम, दारचीनी 25 ग्राम। इन तमाम अशिया को पाउडर कर लें, सफूफ बना लें और 2 से 3 ग्राम दिन में 3 दफ़ा दारचीनी के कहवे के साथ इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग आदमी हैं वो इसमें 25 ग्राम खुलंजा का इजाफ़ा कर लें तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है और इसके असरात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो भी दालचीनी के काफ़े के साथ दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें तो उनका ये मसला हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जब आप ठीक हो जाएं, आप अपनी वज़ू को देर तक कायम रख सकें, आपको अपनी इबादत में, अपने दीनी अरकान में अदायगी में यकसुई हासिल हो, तो मेरे लिए, मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। साहिब नुस्खा हकीम अशरफ शाकिर साहब जो मेरे उस्ताद हैं, उनके लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। ये नुस्खा इन अमराज के अलावा कीड़े के लिए बड़ा बेहतरीन है। जिनको पुराना नज़ला है उनके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं और उस आम जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोग जिनकी टांगों में अक्सर दर्द रहता है, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन फ़ायदेमंद है। वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसको इस्तेमाल करके। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।